الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 4 مارچ 2021 بروز جمعرات ہے۔ یہاں عروج میرج ہال ملتان سٹی میں میرے عزیز محمد بلال حمید حافظہ اللہ کی دستار بندی ہے۔ آج انہوں نے وہ تعلیمی سفر کا اختتام کیا ہے جو انہوں نے آج سے کتنا عرصہ پہلے اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی شروع کیا تھا۔ یقیناً شادی سے کم خوشی طالب علم کی نہیں ہوتی جب اس کے سر پہ دستار فضیلت سج رہی ہوتی ہے۔ آپ اور ہم اس تمام خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کے اور ہمارے محترم حضرت مولانا عبد المنان دامت برکاتہم العالیہ استاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان ہمارے محسن تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے والد محترم میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ ہی کے ذریعے مجھے چند باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، علم دین وہ چیز ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال وہ چیز ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ آپ کے جیب میں 10 روپے ہیں اور میری جیب میں 10 روپے ہیں۔ آپ بھی خرچ کریں اور میں بھی خرچ کروں، چاہے آپ مجھ پہ کریں چاہے میں آپ پہ کروں یا ہم کسی اور پہ کریں، وہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 2 روایات حدیث 2 آیات قرآنیہ آپ کے علم میں ہیں اور 2 آیات اور 2 روایات حدیث میرے علم میں ہیں، ہم ایک دوسرے پہ خرچ کریں تو 2 کے بجائے 4 ہو جائیں گے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے سیدنا حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رضینہ قسمت الجباری فینا، اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، آپ نے ہمیں علم دین دیا ہے اور باقیوں کو مال دیا ہے۔ میرے مولا آپ کا کرم ہے۔ فإن المال فانی عن قریب فإن العلم باقی لا یزال، مال خرچ کریں گے تو وہ کم ہوگا اور علم برابر بڑھتا رہے گا، لا یزال برابر بڑھتا رہے گا، کنٹینیوسلی سینٹینس، جتنا اس کو خرچ کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا جا رہے گا۔ یہ علم ایسی چیز ہے۔ نمبر 2، علم دین ایسی چیز ہے جس کو حفاظت نہیں کرنی پڑتی بلکہ علم دین اس اپنے حامل کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے پاس مال ہو، جہاں میں رات گزاروں گا تو میری رات گزارنے کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہر وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو مال لے کر سفر پہ جائے، جس کے جیب گرم ہو اور اس کے پاس پیسے موجود ہوں، رات کو کسی جگہ اسے رات گزارنی پڑے، کسی جنگل سے گزرنا پڑے، اس کو اس کی کیفیت کے کیا اندازہ ہوگا وہ آپ اور ہم بخوبی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس علم ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک بندے کے پاس علم دین ہے، اس کو مقدم کیا جاتا ہے، آگے رکھا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں، علم دین ہے تو حافظ نے امامت کرائی ہے، علم دین ہے تو عالم نے امامت کرائی ہے، اور امامت کرانے کا مطلب نہ اس کے آگے کوئی جا سکتا ہے نہ اس کے برابر کوئی عام حالات میں جا سکتا ہے، وہی آگے ہوگا۔ تو اس سے سمجھ آیا علم اس طرح درجات دنیا میں دے رہا ہے تو آخرت میں تو اس سے بڑھ کے ہوں گے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے عوام کی خدمت میں کہتا ہوں، عوام کو چاہیے علماء کے پیچھے چلے، عوام کو چاہیے عالم کی بات مانیں، عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں،
جو عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے رب اس کی زندگی کھینچ لیتا ہے. یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں جو عالم کے پیچھے ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، صف بنا کے ٹھہرے ہیں. جو عالم کے آگے جاتا ہے وہ مردہ ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے علماء کے پیچھے رہنا سیکھیں. نمبر 3، عالم کو اگر کوئی چیز ملے اس کی عزت میں اضافہ ہو تو اس پر خوش ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. لوگ علماء کی عزت دیکھ کر شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، موٹر سائیکل آ گیا ہے، گاڑی آ گیا ہے، 4 بندے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، اسے فنڈنگ ہو رہی ہے، اسے یہ ہو رہا ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے علاقے کے ایک امام مسجد کو کسی نے موٹر سائیکل گفٹ کیا تو 4 نمازی آپس میں بیٹھ کے باتیں شروع کر لی کہ مولوی صاحب کو فنڈنگ ہو رہی ہے، کسی نے دے دیا ہے. میں نے انہیں کہا جی آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس 4 پہیوں والی سواریاں ہیں، آپ کو کسی نے نہیں دی، اور اس کے پاس 2 پہیوں والی آپ کو برداشت نہیں ہوتی. میں یہ تیسری بات کہتا ہوں، عالم پہ خرچ کرے نہ کرے، لیکن جو عالم پہ خرچ کرے اس خرچ کو ہضم کر لیا کرے، اس خرچ کو برداشت کر لیا کرے. نمبر 4، اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ بہت اہم ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بندے کے پاس مال موجود ہو اور وقت کا نبی بندے کے سامنے ہو تو اپنے مال کا اچھا مصرف، اپنے مال کا بہترین خرچ کی جگہ وقت کے نبی کی ذات ہے. جب بندہ نبی پر خرچ کرے گا وہ خدا کے نمائندے پر خرچ کرے گا، نبی کی عزت کرے گا، وہ اللہ کے نمائندے کی عزت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی فسیبعدی خلفاء. حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں خلفاء آئیں گے. کیونکہ جو پہلے نبی ہوتے رب انہیں نبی بھی بنا کے بھیجتے، سیاستدان بھی بنا کے بھیجتے. اب میرے بعد نبی نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، میرے خلفاء آئیں گے. اس سے سمجھ آیا عالم نبی کا علم میں بھی وارث ہے، عالم نبی کا سیاست میں بھی وارث ہے. اگر کوئی عالم کو عزت ملتی ہے تو آپ اسے نبی کی میراث کے صدقے سمجھا کریں، اس پر اعتراض نہ کیا کریں. جب آپ وقت کے نبی پر مال خرچ کریں گے تو آپ کے مال کی اچھی جگہ شمار ہوگی. اب نبی نہیں ہے، ختم نبوت ہے، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو خرچ کرنے کی اچھی جگہ نبی کے وارث ہے، خرچ کرنے کی اچھی جگہ نبی کے وارث ہے. ان وارثوں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ کو عزتیں ملنی ہیں. اس پر میں دلیل دیتے ہوئے 6واں پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. کوئی پوچھے خرچ کی دلیل، ایک دلیل میں دے چکا ہوں، یہ نبی کے وارث ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، عوامی مثال، تاکہ بات آپ کے ذہن میں آئے. اگر آپ نے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، ملک کے صدر کے پاس سفارشی لے کر جانا ہو، کیونکہ سفارش صدر کے ہاں قبول ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جج کسی کو کہہ دے ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، لٹکا دو، پھانسی پہ چڑھا دو، پھٹے لا دو انہوں، وہ یوں کہہ دے تو اس کی معافی کسی عدالت نے نہیں ہوتی، چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوتی. وہ صدر مملکت، ملک کا صدر اس کی معافی کی درخواست قبول کر سکتا ہے. کب؟ جب کوئی سفارش کسی بنیاد پہ آئے، جب وہ قرائن دیکھے، معاملات دیکھے. اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے سفارش کرانی پڑ جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ عزتیں دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، سفارشی ڈھونڈتے ہیں، گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں. اس سفارشی کی گاڑی میں پیٹرول آپ نے ڈالنا ہے، اس کو سواری میں بٹھانا آپ نے ہے، اس کو کسی اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلانا آپ نے ہے، اس نے جا کے سفارش کرنی ہے. سفارش کے بعد تو واپس آئے گا، خرچ آپ نے کیا، مال آپ نے لگایا، گاڑی آپ نے دی، پیٹرول آپ نے دیا، کھانا آپ نے کھلایا. لیکن احسان اس کا مانا جائے گا کہ یہ سفارشی نہ ہوتا ہمارا کام نہ بنتا، یہ سفارشی نہ ہوتا ہماری بات نہ بنتی. اس کی سفارش کی بنیاد پر یہ کام ہوا ہے، اس کی سفارش کی بنیاد پر یہ اچھائی ہوئی ہے. میرے دوستو، اسی طرح عالم، اسی طرح حافظ،
اس طرح اللہ والا حدیث پاک میں ہے، حضرت علی المرتضی راوی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی مسند میں جگہ دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن کریم کا حامل کل قیامت میں اللہ کی دربار میں سفارش کرے گا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار۔ اللہ پاک اس عالم و اس حافظ کی سفارش کو یوں قبول کریں گے کہ اس کے خاندان کے 10 رشتہ دار، 10 فیملی ممبرز جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ اس کی سفارش کرے گا اور وہ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ آپ نے جو حافظ تیار کیے ہیں، یہ آپ نے اپنے لیے سفارشی تیار کیے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جنہوں نے ان سفارشی تیار کرانے میں، سفارشی کی تیاری میں جو خدمت کی ہے، مال و دولت دیا یا وقت دیا یا صلاحیتیں لگائی ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہیں تو سفارش کرنی ہے، اور عالم کی سفارش تو 70 گنا ہے، اس سے بڑھ کے ہے، پھر شہید، پھر اس طرح پوری ترتیب ہے۔ بعض علماء اس بات کو واضح طور پر یہ کہتے ہیں، میں نے اس کا حوالہ نہیں پڑھا، علماء سے سنا ہے، میرے پاس حوالہ نہیں ہے، اسی لیے میں علماء کے کہنے پہ بیان کر رہا ہوں کہ کل قیامت میں عالم حق کی سیاہی کو شہید کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک وہ شخص جو حکمران وقت کے سامنے ٹھہر کے اور ظالم حکمران کے سامنے ٹھہر کے کلمہ حق بیان کرتا ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ اس کے پاداش میں وہ قتل ہو جائے، وہ شہید ہے۔ اب اس شہادت کے خون کی ویلیو اس عالم دین کی قلم کی سیاہی کے برابر تولی جائے گی، مذاق تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يَدْعُو لَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے پانی میں رہنے والی مچھلیاں عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جیسے صبح شام فرشتے آتے ہیں، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، اعمال لکھ کے لے آؤ، ہماری حفاظت کے لیے ہے، رسول اللہ کے درود پاک کی تلاش کے لیے ہے، باقی معاملات کے لیے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہے۔ وہاں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے، جاؤ جو علم دین پڑھنے آئے اس کے پاؤں کے نیچے جا کر اپنے پروں کو بچھا دو۔ آپ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں عزت احترام پہ، بے ہمارا باہر کا مہمان آیا ہے، اس کے لیے اس کے ایروپلین سے لے کر اس کی ایئرپورٹ تک ہم نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا ہے، یہ ایک عزت کا شگون سمجھا جاتا ہے، احترام کی نشانی سمجھی جاتی ہے، کسی کو مقام دینے کی ویلیو سمجھی جاتی ہے۔ تو عالم دین کے سامنے، بلکہ طالب علم کے سامنے تو فرشتے پر بچھا رہے ہیں میرے دوستو۔ اور کتنے فرشتے ہیں، کتنوں کے سامنے بچھاتے ہیں؟ پارہ نمبر 29 سورۃ مدثر، رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ رب جانتا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ انتظام یہ دنیا کا ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ جو علم دین پڑھنے کے جواب میں جو آخرت میں مقامات ہیں، درجات ہیں، رتبات ہیں، مرتبات ہیں جو وہاں ملنے ہیں، وہ اس سے بڑھ کے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے البدور الصافرہ فی امور الاخرہ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قیامت کے معاملات پر جو ایک جز تحریر فرمایا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں اگر جنت میں عوام جنت کو کسی مسئلے پر تحقیق کی ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی علماء کو مسند سجا کر دی جائے گی، وہ ان سے معلوم کریں گے۔ علم دین کی بنیاد وہاں بھی، وہاں تلذذ ہے، تکلف نہیں ہے۔ تلذذ کا معنی راحتیں ہیں، عزت ہے، احترام ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کیا ہوتا تھا چس سے، اسے تلذذ کہتے ہیں۔ تکلف پابندی ہے، تکلف کا معنی واجب، لازم، فرض ہے، یہ کام کرنا ہے، یوں نہیں ہے۔ وہاں تو راحتیں ہیں، وہاں تو عزتوں کی زندگی ہے۔ ادھر بھی علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ یہ ہے میرے دوستو، اس سے خود اندازہ لگا لو کہ ایک عالم کا مرتبہ کس حد تک ہے، اور عالم امت محمدیہ کا ہو، یہ پچھلے علماء کی کے علماء سے بڑھ کے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مقاشفہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی ترتیب پر ایک واقعہ لکھا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معراج کے موقع پہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اللہ کے رسول کی، آپ نے اپنی امت کے علماء کا بڑا رتبہ بتایا ہے کہ جی ہاں بڑا رتبہ ہے کہ آپ اپنی امت کی کسی عالم کی روح کو طلب کریں، رب اسے جسم عطا کرے۔ میں وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو طلب فرمایا۔ یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے، مسمک، بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ ان نے اپنا نام بتایا، اسمی محمد الغزالی ابن فلاں حضرت آدم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے نقص فرمایا، سوال کیا، کراس کویسچن، کہ میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا ہے، اگلے نہیں پوچھے، اگلے کیوں بتائے؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، آپ وقت کے نبی اللہ ہیں، آپ کا درجہ بہت ہے، آپ کلیم ہیں اللہ کے۔ جب آپ سے اللہ پاک نے سوال کیا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ ہی نے فرمایا تھا، قال ہی عصای، اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میری سٹک ہے، میرا عصا ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے 3-4 باتیں آگے بھی فرمائی تھی، اتوکا علیہا، کبھی ڈیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، بکریوں کی خدمت لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور خدمات بھی اس سے لیتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ کو اعتراض کا جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت امام غزالی نے بتایا دوسرے لفظوں میں کہ جیسے آپ کو اللہ سے پیار تھا، رب نے مختصر سوال پوچھا، آپ نے پیار کی وجہ سے، محبت و مودت کی وجہ سے جواب کو لمبا بڑھایا تاکہ مکالمہ کا سلسلہ ایک طویل ہو جائے۔ محب اور محبوب کی بات ہے تو آپ بھی ہمارے محبوب ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ آپ کے مختصر سوال پر میں نے بھی لمبا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت امام غزالی کا کوئی رتبہ بڑھ گیا، وقت کے نبی کا رتبہ اپنی جگہ۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ امت محمدیہ کے عالم کا مقام کیا ہے، امت محمدیہ کے عالم کا رتبہ کیا ہے، رب العزت نے کیا مقام دیا۔ اور کذاب لوگوں نے امت محمدیہ کے علماء کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹ گھڑ دیا ہے جو اکثر عوام کی زبان پر میں نے سنا ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور والد کے سامنے آ کر کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا، تو بھیڑیوں کو بلایا وقت کے نبی حضرت یعقوب ابن ابراہیم علیہ السلام، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام نے، تو بھیڑیا آئے، کہا تم نے میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر یوسف کو کھایا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ وقت کے نبی کا خون تھا، تم نے میرے بیٹے کے خون کو اپنا منہ سے لگایا۔ تو بھیڑیوں نے ہاتھ باندھ کے کہا وقت کے نبی حضرت یعقوب، ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا، اگر ہم نے کھایا ہوتا تو ہم 14ویں صدی کے مولویوں میں سے اٹھ جائیں۔ کذب ہے، مخترع ہے، موضوع ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ ایسی کوئی روایت نہ آج تک ہم نے دیکھی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ کسی اہل علم سے سنی ہے۔ ایسی فضول علماء کے خلاف باتیں کرنے پر یہ لوگوں کے معاملات میں ایک معاملہ ہے۔ میرے دوستو، میں حیران ہوں ہم کس روش پہ چل پڑے ہیں۔ 1 گھنٹے کی میراثیوں کی موسیقی ہو تو وہاں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، اور 30 دن آپ کا امام آپ کو نمازیں پڑھائے، وہاں کچھ ہزار دیتے ہوئے بندے کو 104 کا کرونا ہو جاتا ہے۔ ہائے 5,000، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری گاڑی ادھر سے اسلام آباد تک کا سفر کرے، وہ اس سے ڈبل پیٹرول پی جائے تو خیر ہے، اور اللہ کے دین کے وارث پہ لگا، نبی پاک کے وارث پر خرچ ہوا، اس پر بندے کو بخار اور پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ گئی۔ یہ شیطانیت کی صفت ہے۔ کیوں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا ایک دین کی مضبوط علم رکھنے والا فقیہ 1000 شیطان من 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ ایک شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی خالی عبادت گزار ہو نا، اس کی خالی عبادت 1000 ان کی اتنی نہیں پہنچ سکتی جتنی ایک عالم دین ایک شیطان کو ٹرخا سکتے، اسے بگا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ علم دین کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے آگے چلے گا، اور رب العزت نے یہ سینے علم کے پہلے سے چن لیے ہیں، یہ دماغ قرآن کریم کو سنبھالنے والوں کے چن لیے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا، جس کو بھی مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار اور حسن کہاں؟ یوں نہیں ہے میرے دوستو، آج خوشی کا مقام ہے، اور خوشی پہ خوشی۔ ابھی مولانا حمزہ نے بات کی، میں حیران ہو گیا، صرف بلال حمید کی وہ نہیں ہے دستار بندی، ان کی اہلیہ نے قرآن کریم اپنے علم دین کے سفر کے بعد حفظ کیا۔ اللہ اکبر، کمال ہے یار، کمال ہے۔
اللہ اکبر. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مبارکباد کی مستحق سمجھتا ہوں اس بچی کو جس نے علم دین کے بعد قرآن کریم کو اپنے سینے میں باوجود ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی محفوظ کیا. ان کے والدین، ان کے پیرنٹس، اساتذہ، ان کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. میری بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سب کی خدمت میں ایک گزارش کرتے ہوئے کہوں گا، یہ میرا درد دل مانے. کالج یونیورسٹی پڑھیں پڑھائیں میں منع نہیں کرتا، لیکن علم دین بھی ضرور پڑھائیں، علم دین پڑھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے اور ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے مانگتی رہے، اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے، باقی سب کا بند ہو جاتا ہے. وَلَدٌ يَدْعُو لَهُ. اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آج آپ والدین نیکی کریں گے، یہ نیکی 7 پشتوں تک چلے گی. میں نہیں کہتا، امام آلوسی کی روح المعانی اٹھائیے، 16ویں جلد اٹھائیے، 16ویں پارے کا پہلا صفحہ اٹھائیے، سورت نمبر 19 سورت مریم اٹھائیے. رب کائنات نے کیا سورت نمبر 18 سورت کہف اٹھائیے. رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ 2 یتیم بچے تھے، چھوٹے تھے، وقت کے 3 نبی ایک بستی سے گزر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، 3 نبی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس دیوار کو بنا دیں، گری ہوئی ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے ان یتیموں کا، انہوں نے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا، ان نے تو ہمیں پانی بھی نہیں دیا. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. پانی نہیں دیا. آپ نے ان کی زمین کو آباد کی، ان کے گھر کو آباد کی، ان کی دیوار دوبارہ کھڑی کر دی، گری ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ 2 یتیموں کا تھا، مال دفن ہے یہاں، وہ بڑے ہوں گے انہیں ملے گا. کیوں کیا ان یتیموں پر اتنا رحم و کرم؟ جواب سنیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. لفظی ترجمہ ان کا ابو بڑا نیک تھا. امام آلوسی فرماتے ہیں اس ابو سے مراد 7واں دادا ہے. فرمایا 7ویں دادے کی پہلی کی ہوئی نیکی 7 پشتیں اس سے مستفیض ہو رہی ہیں. آج علم دین کے لیے آپ اپنی اولادوں کو وقف کر دیں، نسل در نسل اللہ آپ سے دین کی خدمت لے گا. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.